الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم عزت مآب میرے بھائیوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ربیع الاول کے بارے میں ہے اور 12 ربیع الاول کے بارے میں ہے اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے میرے دوستو آج کل ہم جتنی بھی ہیں عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ربیع الاول کے مہینے میں ہم سارے نکل آتے ہیں اور عشق رسول مناتے ہیں اور 12 ربیع الاول کا دن مناتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم اللہ کے رسول سے اور اللہ کے نبی سے عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں ہم عاشق رسول ہیں کیا یہ ایک ہی دن عاشق رسول کے لیے کافی ہے عشق کے لیے کیا یہ ایک ہی دن ہے کہ ہم ایک ہی دن میں اللہ کے نبی سے اللہ کے رسول سے اللہ کے محبوب سے عشق کرے باقی یہ 11 مہینوں میں ہماری اوپر پابندی لگ جاتی ہے کہ ہم نے 11 مہینوں میں عشق نہیں کرنا ہے صرف ایک اسی مہینے میں ہم نے عشق کرنا ہے یہ تو عجیب ہی عشق ہو گیا یہ تو کوئی عشق نہیں ہو گیا یہ تو صرف ایک ہی دکھاوا ہو گیا کہ ہم صرف دکھاوا کرتے ہیں عشق میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے عشق جب ہوتا ہے عشق میں بندہ ندا ہو جاتا ہے اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہ پھر اپنے محبوب کے عشق میں کھو جاتا ہے اس کو کوئی دنیا اور دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی لہذا ہم عشق نہیں کرتے ہیں لہذا ہم صرف دکھاوا کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نکل آ جاتے ہیں اور دکھاوے کے لیے ہم لائٹیں کر لیتے ہیں اور دکھاوے کے لیے ہم لوگوں میں چیزیں بانٹتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں یہ صرف ایک ہی دکھاوا ہے یہ صرف ہم دکھاوا کرتے ہیں یہ
اس کا ہمیں کوئی اجر نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پہلے ہم نے عشق کا مطلب سمجھنا ہے کہ عشق ہے کیا چیز ہو، عشق ہے کیا چیز ہو، عشق کسے کہتے ہیں، عشق کیا ہے۔ عشق وہ چیز ہے جس میں بندہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ عشق کتنے الفاظ سے بنا ہوا ہے، عشق میں کتنی ہی الفاظ ہے، عین شین کاف، عشق میں صرف 3 ہی الفاظ ہے۔ عین عبادت ہے، عین عبادت، عین عشق سٹارٹ کس چیز سے ہوتا ہے؟ ابھی ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جب ہم عشق کرتے ہیں کسی سے کہ عشق کس چیز سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ عشق سٹارٹ ہو جاتا ہے فالو کرنے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی سے عشق کا جو پہلا سٹیج ہے وہ فالو کرنا ہے، اگر کسی سے آپ عشق کرتے ہو تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ابھی صرف فالو کرنے سے کام نہیں بنتا کہ ہم نے صرف فالو کر دیا، ابھی آپ نے اس کو فالو کر دیا، آپ اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہو۔ صرف فالو کرنا نہیں ہے، آپ اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہو۔ آپ ہر وہ کام جو کرتے، جو وہ کام کرتا ہے آپ اس کو فالو کرنا سٹارٹ کرتے ہو۔ یعنی کہ آپ کا محبوب جس سے آپ عشق کرتے ہو وہ جو بھی کام کرتا ہے آپ اسی کو سٹارٹ کرتے ہو۔ جو وہ چاہتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، تو آپ اسی میں اپنے آپ کو، جو وہ چاہتا ہے، جو بھی چیز وہ چاہتا ہے آپ اسی چیز کو لے کر، جو اسے پسند ہوتا ہے آپ اس کو کرنا شروع کرتے ہو۔ اسے کہتے ہیں فالو کرنا، اسے کہتے ہیں جو آپ کے محبوب کو جو بھی چیز پسند ہو، جو بھی چیز اس نے کی ہو آپ اسی کو فالو کرو۔ وہ جس طرح کپڑے پہنتا ہے آپ اس طرح کپڑے پہننا شروع کرتے ہو۔ اس نے جو بھی یعنی کہ وہ لباس بڑھانا کیا ہے آپ اسی کو، آپ وہ جو بھی چیز پسند کرتا ہے آپ بھی اسی چیز کو پسند کرنا شروع کرتے ہو۔ یہ عشق کا جو عین کا مطلب ہے یہ ہے فالو کرنا ہے۔ ابھی میرے بھائیوں ہم نکل آتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نکل آتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیا یہ عشق ہے؟ اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے داڑھی رکھی تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی داڑھی پسند تھی تو ہم نے داڑھی کو منڈوانا شروع کر دیا۔ آئیے اللہ کے نبی کو بڑے کپڑے کرتا پسند تھا پہننا تو ہم نے انگریزوں کا لباس پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کو ٹخنوں سے اوپر پاوے اوپر کرنا پسند تھے تو ہم نے نیچے کرنا شروع کر دیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں لوگ ہمارے اوپر ہنسیں گے، یہ کس طرح کا بندہ ہے، یہ پاگل ہے۔ ہاں پاگل ہے، جس نے پاؤں سے ٹخنوں سے اوپر کیے وہ پاگل ہے، وہ اللہ کے عشق، اللہ کے نبی کے عشق میں پاگل ہے، وہ اللہ کے نبی کے سنت کی پیروی کرتا ہے، ہاں وہ اسی کے عشق میں پاگل ہے۔ عشق جو ہے وہ پاگل ہے، عشق میں لوگ پاگل ہو جاتا ہے تو پھر عشق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتا ہے کہ ملاوٹ نہ کرو، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، جو بھی چیز دیکھو گے اسی میں ملاوٹ۔ اللہ کے نبی کہتا، اللہ کا نبی کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ ہم سب سے پہلے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو یہ عشق ہو گیا، یہ ہم عشق کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اس مہینے میں ہم صرف دکھاوا کرتے ہیں، یہ صرف میرے بھائی اور دوستو یہ صرف ایک ہی دکھاوا ہے، ہم دکھاوے کے لیے نکل آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو میرے آپ لوگوں سے صرف ایک ہی سوال ہے، میرے ساتھیوں ایک ہی سوال کرتا ہوں، اگر ایک عاشق اپنے محبوب سے محبوبہ سے عشق کرتا ہے تو جو اس کی محبوبہ چاہتی ہے، اگر اس کی محبوبہ چاہتی ہے کہ مجھے اس کلر کے کپڑے پسند ہے
تو آپ نے اس طرح کپڑے پہننے ہیں. اگر اس کی محبوبہ چاہتی ہے کہ مجھے یہ جوتے پسند ہے تو آپ نے اس طرح جوتے پہننے ہیں. اگر آپ کی محبوبہ چاہتی ہے کہ آپ نے اس طرح بال بنانے ہیں تو آپ نے اس طرح کے بال بنانے ہیں. اگر آپ کی محبوبہ چاہتی ہے کہ آپ نے اس طرح کا اپنا چہرہ بنانا ہے تو آپ نے اس طرح کا چہرہ بنانا ہے. میرے بھائی اور دوستو، میرے آپ لوگوں سے ابھی یہ ایک ہی سوال ہے کہ اگر محبوبہ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے اپنے عاشق سے، اگر وہ ریکوائرمنٹ اس کا عاشق نہ پورا کرے تو اس کی محبوبہ کا کیا جواب ہوگا؟ یہ آپ میرے عاشق نہیں ہو، یا اگر آپ میری پسند ہوئی چیزیں آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ میرے عاشق نہیں ہو، آپ میرے سے نفرت کرتے ہو، آپ میرے سے عشق نہیں کرتے ہو. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے نہیں ہیں تو پھر ہم یہ عشق کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ اس چیز کو اختیار کرو، آپ اس چیز کو اختیار کرو، آپ اسی چیز کو اختیار کرو، تو ہمارے پاس جواب کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے پاس جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سنت ہے، ہم اس کو سنت سمجھ کے چھوڑ جاتے ہیں، ہم اس کو سنت سمجھ کے ترک کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم سنت سمجھ کے ترک کر دیتے ہیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی کاموں کو نہ کرتے ہیں، اس کو سنت سمجھ کے ترک کر دیتے ہیں، تو پھر یہ تو عشق نہیں ہو گیا، یہ تو پھر اسی سے نفرت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ جو بھی یعنی کہ اٹھ کے اپنی داڑھی پر بلیڈ لے کے آتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، بلیڈ سے کاٹتا ہے، تو وہ میرے دل کو چیرتا ہے. جو بندہ اللہ کے نبی کے دل کو پر چھری مارتا ہے تو وہ عشق کر سکتا ہے اسی سے؟ تو وہ عشق نہیں کر سکتا ہے، وہ نفرت کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ مشابہت چھوڑ دو، یہودیوں کی مشابہت چھوڑ دو. ہم سب سے پہلے یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. یہودیوں نے پینٹ پہنا ہے، ہم نے پینٹ پہن لیا. یہودیوں نے داڑھی منڈوایا، ہم بھی داڑھی منڈواتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ عشق نہیں ہے، عشق نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ صرف ہم دکھاوا کرتے ہیں. جب 12 ربیع الاول کو نکل آتے ہیں، یہ صرف دکھاوا ہے میرے بھائیوں. ابھی شین ایک کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا. ابھی شین سے کیا ہے؟ یعنی شک. یعنی کہ شک کس چیز کا شک؟ اس چیز کا شک نہیں کہ یہ میرے سے کوئی وہ ہوگا کہ اسی اپنے محبوب کے اوپر شک کرے. اس چیز کا شک نہیں ہے. شین کا جو مطلب ہے وہ شک ہے، لیکن اس چیز کا نہیں ہے شک کہ اپنے محبوب پر شک کرے، اپنے محبوب کے کاموں پر شک کرے، اپنے محبوب کے کیے ہوئے کاموں پر شک کرے. ہاں، اس چیز پر شک کرے کہ کوئی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے جتنا بھی ہو سکے لے آؤ مالا، تو ہر صحابی اپنے گھر گیا. کسی نے کوئی آدھا لے کے آتا ہے، جو آدھا لے کے آتا ہے کوئی اس سے آگے تو تھوڑا سا وہ یہ شک کرتا ہے کہ شاید اس نے میرے سے زیادہ سامان نہ لے کے گیا ہو، اور وہ اسی شک میں ہوتا ہے. تو اسی شک کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اسی شک کی بنیاد پہ کہ کوئی میرے سے آگے نہ ہو جائے، کوئی بھی آگے نہ ہو جائے. اسی یہ شک، عشق میں جو شین ہے اسی شک کا مطلب ہے. شین کا مطلب یہی ہے عشق میں. تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو بکر کہ آپ نے گھر میں کوئی چوڑا ہے، کوئی چیز چوڑی ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ ہے عشق. اس نے عشق کیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عشق کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج کل جو ہمارا عشق ہے یہ عشق نہیں ہے، یہ صرف ایک دکھاوا ہے. ہم صرف ایک دکھاوا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، خوف سے کیا مراد ہے؟ خوف قربانی. عشق میں قربانی ہوتی ہے. عشق میں ہم ہر ایک چیز کو قربان کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، اس نے عشق کیا، اس نے عشق کیا، اس نے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا. ہمارا عشق دیکھو، ہم ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار نہیں کر سکتے. ہم اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر لوگ ہنسیں گے، یہ عشق نہیں ہے.
تو میرے ساتھیوں، اگر کوئی کہتے ہیں کہ میں عشق کرتا ہوں اللہ کی نبی سے، میں عشق کرتا ہوں اللہ کے پیارے رسول سے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کرنا چاہیے کہ اللہ کی نبی کی سنت سے عشق کرے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیے ہیں اس کاموں کو پسند کرے، اور جنہوں سے انہوں نے منع کیا ہے اور اس سے منع ہو جائے، تو میرے بھائیوں پھر اسی کو ہم عاشق رسول کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ سنت سمجھ کے چھوڑ جاتے ہیں، ہم اس کو عاشق رسول نہیں کہیں گے، ہم اس کو گستاخی رسول کہیں گے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کتنا عشق کرتے تھے، اور کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالا تھا۔ تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ منٹ کے لیے بات کروں گا، سارے غور سے سنیے اور توجہ کرے، اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھے تو ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو سنت کا نمونہ نظر آئے گا۔ انہوں نے عشق کیا تھا، عشق کیا تھا، باہر نہیں نکلے تھے، دکھاوا نہیں کیا تھا، لوگوں کو نہیں دکھایا تھا، لائٹنگ انہوں نے نہیں کی تھی، ہاں کرو سارا سب کرو، لیکن پہلے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی سنت کی اتباع نہیں کر سکتے تو پھر انتقائی کی کیا ضرورت ہے؟ ان میں اتنی سنت کی اتباع تھی کہ باہر سے آنے والوں کو دیکھنا پڑتا تھا، من منکم محمد، من منکم محمد، جو باہر سے لوگ آتے تھے، جو باہر سے آتے تھے، وہ ان کو یہ پوچھنا پڑتا تھا، من منکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ تو یہی ان لوگوں کا، یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ جس طرح وہ کپڑے پہنتا تھا تو اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے پہنتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتا تھا تو اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرتے تھے۔ تو اس لیے جو باہر سے پوچھنے والے آتے تھے، جو بھی آتا تھا، وہ یہی پوچھتے تھے کہ من منکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ ظاہر میں، لباس میں، ظاہر میں، طور طریقے میں، گفتگو میں اتنی مشابہت ہوا کرتی تھی کہ حتیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میت میں جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو مدینہ طیبہ کے بڑے بوڑھے بنا لوگ استقبال کے لیے آئے، مگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان آنے والے مہمانوں میں آقا کون ہے، غلام کون ہے، ان میں اللہ کی نبی کون ہے اور ان کی اتباع کرنے والے کون ہے۔ تو وہ دیکھتے رہے اور انہوں نے دونوں کو دیکھ کر بالآخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر سلام کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو سلام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکے ہوئے آ رہے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تھکاوٹ نہ ہو۔ جب سلام ہو چکا تو بیٹھ گئے اور بادلوں میں سے سورج نکلا اور ان کی کرنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی بوسی لیے۔ تب مدینہ کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ جس کو انہوں نے پہلے سلام کیے وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی چادر اپنی ساتھی کے اوپر ڈال کر یہ ثابت کر دیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، تابع کون ہے، مطلوب کون ہے۔ تب ان کو سمجھ میں آیا کہ واقعی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر مشابہت اختیار کی تھی۔ آپ یوں سمجھے کہ نقل اصل کے
اتنا مطابق بن گئی تھی کہ دیکھنے والوں کو نقل اور اصل میں فرق کرنا دشوار ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہی تھا عشق، یہی تھی محبت۔ جو اللہ کے نبی سے عشق کرتا ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ عشق کرے، وہ اللہ کے نبی کے کی ہوئی کام سے عشق کرے تو ان کو باقی کاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب ان کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے عشق کرنے شروع ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو خود بخود کہنے لگیں گے کہ یہ عشق میں پاگل ہو گیا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کس کے عشق میں پاگل ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔